السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 63۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ایپیسوڈ 63۔ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ میرج ہال کے باہر رکی تھیں۔ اندر سے امن اور امان ایک ساتھ باہر آئے تھے جنہوں نے ان کے لیے اسپیشل انتظام کیا ہوا تھا۔ پہلے مرحان اور منام کی انٹری تھی اور اس کے بعد ابیلہ اور احد کی۔ انہیں کچھ ہدایتیں کرتے وہ دونوں چہکتے ہوئے اندر چلے گئے جبکہ وہ دونوں جوڑیاں برائڈل ریسٹ روم میں آ گئی تھیں۔ امن کے میسج پر ملحان اور منام انٹرس پر آئے تھے اور پھر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ایک اسپاٹ لائٹ نے ان کا احاطہ کیا جس کے ساتھ ہی ان پر اوپر سے گلاب کے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونے لگی تھیں، جبکہ سامنے ایک لائن میں انار پھوڑ دیے گئے تھے جن کے شرارے ان کے سروں سے بھی بلند ہو رہے تھے۔ باقی پورا ہال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور صرف ان پر ہی اسپاٹ لائٹ پڑ رہی تھی۔ ملحان نے منام کا بازو اپنے بازو میں ڈال لیا اور انار بجھتے ہی اسے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ کیمرہ مین ان کے آگے پیچھے ہوتے ان کا فوٹو شوٹ کر رہے تھے جبکہ سروں پر ڈرون بھی چل رہے تھے۔ وہ بھی راستے میں تھے جب امن اور امان ایک تھال لے کر ان کے پاس آئے جس پر سرخ رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ امان نے وہ کپڑا ہٹایا تو اس تھال میں 2 رنگ باکس رکھے نظر آئے۔ امن نے ایک باکس کھول کر ملحان کی طرف بڑھایا تو اس میں لیڈیز ڈائمنڈ جگمگاتی ہوئی رنگ تھی۔ ملحان نے مسکراتے ہوئے اس باکس میں سے رنگ نکالی اور پھر منام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منام نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا تو ملحان نے نرمی سے اس کے رنگ فنگر میں رنگ پہنا دیا اور اس کے رنگ پہناتے ہی ہر طرف تالیوں کا شور اور ہوٹنگ گونج اٹھی۔ تالیوں کے شور میں ہی منام نے بھی رنگ باکس سے رنگ نکالی اور ملحان کے رنگ فنگر میں پہنا دی، جس کے بعد وہ ایک ساتھ اسٹیج کی جانب بڑھے اور اپنی مخصوص نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی احد اور ابیلہ انٹرنس سے اندر داخل ہوئے اور اب کی بار اسپاٹ لائٹ نے ان کو اپنے احاطے میں لیا تھا۔ جہاں احد بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا وہیں دلہن سپاٹ سا چہرہ لیے ابیلہ بھی ہر کسی کی نگاہ کا مرکز تھی۔ وہ منام سے بھی 1 سال چھوٹی تھی اور دونوں دلہنوں کے چہرے کی معصومیت اور کم سنی ان کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ان کے سامنے بھی یوں ہی انار پھوڑے گئے اور پھر ان کو بھی راستے میں روک کر رنگز پہنائی گئیں اور یوں وہ بھی کیمروں کی زد میں اسٹیج پر آئے۔ ان کے اسٹیج پر آتے ہی پورا ہال روشن ہو گیا جو بے حد خوبصورت تھا اور تازہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ احد اور ملحان کے نہ صرف رشتہ دار بلکہ ان کے بزنس پارٹنر اور کولیگز بھی آئے ہوئے تھے۔ جہاں کچھ لوگ ان کی اتنی جلدی شادی پر حیران تھے تو وہیں کچھ لوگ ان کے اس فیصلے کو صحیح گردان رہے تھے کہ یہی صحیح عمر ہوتی ہے شادی کی۔ سب لوگ اب ان دونوں جوڑیوں سے ملنے لگے تھے اور تحائف دینے کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں سے بھی نوازنے لگے تھے۔ وہاب صاحب اور میمون بھی آئے تھے۔ شیما بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہیں گھر پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور ملازمہ کو ان کی دیکھ بھال کرنے کا کہہ کر وہ لوگ منام کی خوشی میں شریک ہونے آئے تھے۔ سب لوگ مل ملا کر چلے گئے تو میمون اسٹیج پر آیا۔ اس کو دیکھتے ہی ملحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بے شک منام کے دل میں میمون کے لیے کچھ نہیں تھا مگر سامنے کھڑا شخص اس کی بیوی سے محبت کا دعوے دار تھا اور وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ خوش رہو۔ میمون نے سچے دل سے انہیں دعا دی تھی کیونکہ وہ یہ بات قبول کر چکا تھا کہ منام اس کی قسمت میں نہیں تھی اور نہ ہی محبت۔ شکریہ، منام نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا منام، لیکن میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میمون نے کہا تو منام کے ساتھ ساتھ ملحان نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ اور کس سے؟ منام کو لگا وہ شیما بیگم یا پھر جذبہ کی بات کر رہا ہے۔ ہر اس تکلیف کا بدلہ جو رانیہ اور اس کی ماں نے تمہیں دی۔ رانیہ نے جتنی تکلیف تمہیں دی اس سے دگنی تکلیف میں نے اسے دے کر تمہارا بدلہ لیا اس سے، میمون نے کہا تو منام کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ رانیہ سے بدلہ؟ کیا کیا آپ نے؟ منام حیرت سے پوچھ رہی تھی جبکہ ملحان خاموش کھڑا میمون کے جواب کا منتظر تھا۔ اس سے شادی کی اور اسے ویسے ہی ہر تکلیف دی جیسے اس نے تمہیں دی تھی۔ اس نے تمہارے ہاتھ جلائے تھے تو میں نے بھی اس کے ہاتھ جلائے۔ اس نے تمہیں مارا، گھر کے سارے کام کروائے تو میں نے بھی اس سے وہ سب کروایا۔ اس نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تو میں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا اور بہت جلد میں اسے طلاق بھی دے دوں گا۔ میمون جو بولتا جا رہا تھا ان دونوں کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ منام تو اس بات پر حیران تھی کہ میمون نے رانیہ کے ساتھ یہ سب کیا، جبکہ ملحان تو یہ سب جان کر ششدر رہ گیا تھا کہ اپنے سابقہ سسرال میں منام خود پر تشدد سہ چکی ہے۔
یہ بات وہ نہیں جانتا تھا، نہ ہی اسے کسی نے بتائی تھی، اور اب جب اسے معلوم ہوا تھا تو وہ منام کے ساتھ اپنے سابقہ رویے پر پھر سے شرمندہ ہوا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا مون بھائی؟ اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں اپنے اللہ پر چھوڑ چکی تھی، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا اور کس لیے؟ منام حیرت سے نکلتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ رانیہ نے اس کے ساتھ جو کیا وہ سب بھول نہیں سکتی تھی، مگر کبھی اسے سزا دینے کا نہیں سوچا تھا، نہ ہی بددعا دینے کا، بلکہ اپنا معاملہ وہ خدا پر چھوڑ چکی تھی کہ وہ بہتر حساب لینے والا ہے۔ تمہارے لیے منام، تم سے محبت کرتا ہوں میں، اور میمون روانی سے بول رہا تھا جب ملحان نے درست انداز میں اس کی بات کاٹی۔ بیہیو مون بھائی۔ ملحان کا لہجہ اس کا غصہ بیان کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے اس کی بیوی سے محبت جتا رہا تھا تو وہ کیسے نہ وہ غصہ کرتا۔ سوری، مجھے سب جان کر تکلیف ہوئی تھی۔ ہم سے جھوٹ بول کر وہ تمہیں اپنی ماں کے ساتھ مل کر ٹارچر کرتی رہی، تو میں کیوں نہ اسے بھی اسی تکلیف سے گزارتا۔ میمون اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ملحان سے معذرت کرتا منام سے بولا، تو اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ منام کا سوال ملحان اور میمون دونوں کو لاجواب کر گیا تھا۔ اس نے مجھے ٹارچر کیا کیونکہ اسے لگتا تھا میں منحوس ہوں، جس کی وجہ سے علمیر کی موت ہوئی۔ اس نے مجھے ٹارچر کیا کیونکہ وہ آپ کو چاہتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ میں آپ کی طرف پلٹ جاؤں گی۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ اس نے مجھے آپ کی محبت میں ٹارچر کیا اور آپ نے اسے میری محبت میں، لیکن آپ دونوں ہی برے ہیں۔ رانیہ کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی اور آپ کی وجہ سے رانیہ کو۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہا، تبھی میں نے پلٹ کر رانیہ سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، لیکن آپ نے اسے تکلیف دی اور مزید تکلیف دینے والے ہیں طلاق کی صورت۔ کہاں ہے وہ اب؟ منام نے تلخی سے کہتے آخر میں استفسار کیا۔ پتہ نہیں، شاید اپنے گھر۔ میمون نے نظر چرا کر بتایا، اسے میری وجہ سے مزید تکلیف دے کر اپنی زندگی ضائع مت کریں۔ جتنا اس نے میرے ساتھ برا کیا اتنا آپ بھی اس کے ساتھ کر چکے، تو اب اسے خود سے الگ مت کریں، بلکہ اسے معاف کر کے اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں۔ وہ بہت محبت کرتی ہے آپ سے اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے آپ کی طلاق ہو۔ منام نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ سا ہوتا سر ہلا کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے؟ ملحان نے میمون کے جاتے استفسار کیا۔ مجھے اپنی تکلیفوں کا اشتہار لگانا پسند نہیں ہے، اور وہ سب یاد کرنے سے میں مزید خود کو اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ منام نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلاتا نیچے اتر گیا اور میمون کے پاس آیا۔ آپ کو اگر منام کی کسی بات کا برا لگا ہے تو برا مت مانیے گا، لیکن وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ رانیہ نے جو کیا اس کی سزا اسے مل چکی ہے، تو اسے طلاق مت دیں کہ یہ خدا کو ناپسند ہے۔ ملحان نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ جذبہ، اس کی شادی خیر خیریت سے ہو گئی؟ ملحان نے یاد آنے پر پوچھا تو میمون نے نفی میں سر ہلایا۔ سب برباد ہو گیا ملحان۔ میمون نے آزادگی سے کہتے ہوئے سب کچھ ملحان کو بتایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس نے میمون کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ ملحان اس کا کندھا تھپک کر تسلی دیتا پلٹا جب میمون کی آواز پر رکا۔ یہ منام کی ڈائری ہے، میں اسے دینا چاہتا تھا مگر وہ بہت غصے میں تھی۔ اسے برا لگتا کہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی ڈائری پڑھی۔ تم پلیز یہ اسے دے دینا، مجھے ابھی گھر جانا ہے، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کے پاس ہمارا ہونا ضروری ہے۔ میمون نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ڈائری نکال کر اسے دی تو وہ سر ہلاتا ڈائری تھام گیا۔ چلتا ہوں، منام کو خوش رکھنا۔ میمون نرمی سے کہتا وہاب صاحب کو لے کر واپسی کو روانہ ہو گیا، جبکہ ملحان ڈائری اپنے کوٹ میں رکھنے لگا جب ڈائری اچانک نیچے گری اور کھل گئی۔ وہ نیچے جھک کر ڈائری اٹھانے لگا جب اس کی نگاہ صفحے پر لکھے فقرے میں اینجل لفظ پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے ڈائری اٹھا کر اسے اپنے سامنے کیا۔ ایک نظر اسٹیج پر رمنا بیگم اور یاور صاحب کے ساتھ تصویریں بنواتی منام کو دیکھا اور پھر یوسف صاحب کو ضروری کام کا کہہ کر ریسٹورنٹ روم میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ پوری ڈائری پڑھنے کا تھا۔ احد مسکرا کر سب سے مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، جبکہ ابیلہ نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ فوٹوگرافر سب کے ساتھ ان کا فوٹو شوٹ کر رہا تھا۔ ملحان وہاں نہیں تھا تو منام ابیلہ سے باتیں کرنے لگی۔ اب ملحان تب واپس آیا جب کھانا کھول دیا گیا۔ وہ سب کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے تھے جبکہ ملحان نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ منام نے ملحان کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ ملحان کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ منام سن پڑی اور ملحان کو دیکھا جس کے چہرے سے کچھ بھی اخذ کر پانا مشکل تھا۔ وہ اسے شدید غصے میں لگا تھا، تبھی مزید کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد سبھی لوگ ان سے ملتے گھروں کو روانہ ہونے لگے تھے۔ ملحان نے اس دوران منام سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ دوسری طرف ابیلہ کا انداز بھی بے حد سرد اور سپاٹ سا تھا۔
جلد ہی وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن ایک طوفان تھا جو ان کی زندگیوں کو اپنے گھیرے میں لینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ابیلا کو آہت کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے اتنے دن ہو گئے تھے یہاں آئے ہوئے، لیکن وہ ایک بار پھر آہت کے کمرے میں نہیں آئی تھی کہ آہت نے اسے ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں تھا، اور آج وہ یہاں اس کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ پورا کمرہ بےحد خوبصورتی اور نفاست سے سجا ہوا تھا، جسے سجانے میں گلاب کے پھولوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ کافی بڑا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک جاب کرنا چاہتی تھی، امیر ہونا چاہتی تھی تاکہ اپنی ماں کو ایک سکون بھری زندگی دے سکے، لیکن اس کی ماں کو اتنی مہلت نہیں ملی تھی، اور آج اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ اپنی پچھلی زندگی کو سوچتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر پھر وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اس نے دوپٹے کی اوڑ سے اپنا ہاتھ نکالا جس میں ایک شیشی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر اس نے سامنے لگی آہت کی دیوار گیر تصویر کو دیکھا اور پھر اس چھوٹی سی شیشی میں موجود محلول پی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا فون اٹھا لیا تھا۔ یہ اس کا نیا فون تھا جو اسے ذاکر صاحب نے لا کر دیا تھا۔ 2 منٹ فون استعمال کرنے کے بعد اس نے فون ایک طرف رکھ دیا کہ تبھی دروازہ کھلا اور آہت اندر داخل ہوا، جو اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ آہت اسے اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولا۔ یہی تو مسئلہ ہے آہت کہ میں کچھ نہیں بھولتی، بھول ہی نہیں پاتی۔ ابیلا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بے بسی سے کہا۔ جب یاد ہے تو پھر میرا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے پوچھا۔ کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے، بس کچھ دیر لوں گی آپ کی، ابیلا نے سادگی سے کہا تو بغور اسے دیکھتا اس کے سامنے جا بیٹھا۔ اگر جذباتی باتیں کر کے مجھے رام کرنے کا سوچ رہی ہو تو ایسا مت سوچو، میں کبھی تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دے پاؤں گا، آہت نے صاف گوئی سے کہا تو وہ ہنسنے لگی، اتنا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ پانی تھا یا آنسو وہ سمجھ نہیں پایا۔ اس نے ابیلا کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تبھی کچھ حیران ہوا۔ اس بات کا تو دکھ ہے کہ آپ مجھے کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دے پائیں گے۔ ایک بات پوچھوں آہت؟ ابیلا نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے خود اذیتی سے کہتے ہوئے استفسار کیا۔ پوچھو۔ آہت نے اجازت دی۔ اسے ابیلا کا رویہ عجیب لگ رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کی ہو گئی، مگر آپ کی ہو کر وہ مر گئی تو؟ ابیلا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو آہت کے دل کو جیسے کسی آکٹوپس نے جکڑا۔ ایسی بری بات مت کہو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آہت کا لہجہ کپ کپایا تھا جس پر وہ پھر سے ہنسی۔ اگر اس نے آپ کی باہوں میں دم توڑ دیا تو کیا آپ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے؟ ابیلا نے اگلا سوال کیا۔ اس کے اندر جلن سی ہونے لگی تھی، تکلیف بڑھنے لگی تھی جس کے باعث آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر موجود ہر حصے کو کوئی تنداری سے کاٹ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی تکلیف پر قابو پا کر آہت سے سوال کر رہی تھی۔ تم مجھے اس کا نام لے کر اذیت دینا چاہ رہی ہو نا؟ کیا ملے گا تمہیں ایسا کر کے؟ مت کہو ایسے۔ آہت غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ مجھ پر غصہ مت کیا کریں، ابیلا نے گہرا سانس بھر کر سانس بحال کرنے کی کوشش کرتے کہا۔ اس کا سانس اٹکنے لگا تھا اور اسے اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو پھر مجھے غصہ دلانے والی باتیں بھی مت کیا کرو۔ آہت بھڑکا تو وہ مسکرائی۔ عجیب پر اصرار سے مسکراہٹ تھی اس کی۔ میری دوسری خواہش پوری نہیں کریں گے آپ؟ ابیلا نے اسے اپنے پاس سے اڑتے دیکھ کر تیزی سے اس کا بازو تھاما۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور اب وہ اپنی آخری خواہش پوری کر لینا چاہتی تھی۔ بولو۔ آہت کو بادل نخواستہ واپس بیٹھنا پڑا۔ آپ کو چھو لوں پہلی اور آخری دفعہ؟ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی، ابیلا نے نپرنم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر اٹکتے ہوئے کہا کہ اب اس سے بولنا دشوار ہو رہا تھا، جبکہ آہت اس کی خواہش پر کچھ جزبز ہوا تھا۔ پلیز۔ اسے شش و پنج میں بیٹھے دیکھ کر ابیلا نے منت کی تھی کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو ابیلا نے ایسا کیوں کہا آہت سے؟ یہ تو بہت بڑا سسپینس ہے ہمارے لیے، تو جاننے کے لیے یقیناً آپ لوگ بھی بےتاب ہوں گے اور مجھے بھی بے چینی ہے کہ آگے ایسا کیا ہونے والا ہے۔ کیا ابیلا نے زہر پیا ہے اور کیا وہ بچ جائے گی یا نہیں؟ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔